السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا سبق نمبر 30 پر 35، لیسن نمبر 35، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے جو محبت فرماتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کو مصافحہ کرتے تھے، بچوں سے معانقہ فرماتے تھے، یہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت بھی ہے اور سبق بھی ہے کہ ہم بڑوں سے نہیں ملتے، بڑوں سے مصافحہ نہیں کرتے۔ اپنا ایگو اور اپنا غیرت اس حد درجے ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ ہمیں روکتا ہے آگے بڑھ کر مصافحہ کرنے سے، معانقہ کرنے سے، گلے سے سینے سے لگانے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ بچوں سے مصافحہ فرماتے تھے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں سے مصافحہ کرتے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ کہا بنی باس کا خادم ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا اور کہا خدا تجھے برکت دے۔ تو یہ بچوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا، شفقت تھی، محبت تھی۔ آپ بچوں سے بھی بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ بچوں سے معانقہ کرنے کے بارے میں حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمیں کھانے کے لیے بلایا گیا تو راستے میں حضرت حسین کھیلتے کھیلتے مل گئے۔ آپ جلدی سے لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ پھیلا کر پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، آپ ان کو ہنسا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا۔ آپ نے ایک ہاتھ ٹھوڑی پر اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھا، پھر آپ نے معانقہ فرمایا، سینے سے لگایا۔ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے، حسین میری اولاد ہے۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ سینے سے لگانا جسے معانقہ کہا جاتا ہے، اکرام اور احترام کے پیش نظر نہیں تھا بلکہ محبت اور شفقت کے طور پر تھا۔ بچوں کے ساتھ یہ احترام نہیں بلکہ شفیقانہ برتاؤ ہے، محبت کا سلوک ہے۔ نیز یہ کہ بچوں کو سلام اور اس سے مصافحہ کرے تاکہ ان کو سلام کرنے کی عادت پیدا ہو، خصوصاً گھر میں چھوٹے بچوں اور بچیوں کو آدمی خود سلام کرے، باپ خود سلام کرے، بڑا بھائی خود سلام کرے تاکہ ان کو سلام کرنے کی عادت ہو، اس لیے کہ سلام ایک بہترین دعا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے تھے، آپ کے سینے پر سوتے تھے، آپ کی پیٹھ پر رہتے تھے، آپ کے پیٹ مبارک پر سوتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے کے قریب بیٹھی تھی کہ حضرت حسین جو اس وقت بچے تھے گھر کے اندر آئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر یہ بچہ سویا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی میں کچھ الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ ہتھیلی کو کچھ الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور بچہ پیٹ پر سو رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے اس مٹی کو لے کر جس میں ان کو شہید کیا جائے گا، اور مجھے خبر دی کہ آپ کی امت اسے شہید کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حضرت حسین کے شہادت کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ ایک اور عنوان ہے سینے مبارک پر بچوں کا کھیلنا اور پیشاب کر دینا۔ حضرت احمد ابن منبع کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چت لیٹے ہوئے تھے اور ایک بچہ آپ کے سینے پر کھیل رہا تھا اور اس نے اچانک پیشاب بھی کر دیا۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پیٹھ یا سینے پر حضرت حسن تھے، انہوں نے پیشاب کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ پیشاب کی دھار تیزی سے بہہ رہی ہے۔ ہم لوگ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، پھر پانی منگوایا اور اس کو بہا دیا، صاف کر دیا۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے تکلف رہتے تھے۔ بچے آپ کے جسم اطہر سے کھیلتے رہتے تھے۔ بچے پیشاب کر دیتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی جھڑکتے تھے بچوں کو، بلکہ آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کو برداشت بھی فرما لیا کرتے تھے۔
یہ اخلاق ہمارے اندر اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ مال کمانے کے چکر میں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کے چکر میں آدمی یا گھر کا باپ یا گھر کا بڑا بھائی اپنے بچوں سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ ایک فاصلہ بن جاتا ہے کہ ان میں کوئی شفقت نہیں، کوئی محبت نہیں، اور بچے نہ لپٹتے ہیں باپ سے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ بچوں کی شفقت کا مزاج نہیں ہے، بچوں سے کھیلنے کا مزاج نہیں ہے، بچوں کو اپنے قریب کرنے کا مزاج نہیں ہے، باتیں کرنے کا مزاج نہیں ہے، ان کی باتیں سننے کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تعلیم دی، نمونہ بتایا اور ہمیں راستہ دکھایا چلنے کا، سلیقہ سکھایا ہمیں، وہی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ صرف کہہ کے بتایا بلکہ عملی نمونہ ہمارے سامنے آپ نے پیش فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔